मसीते बनन तो पहला काम करया करो। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु। व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बादु फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार।
ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين قال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي اور قائم کرو نماز اور ادا کرو زکوٰۃ اور رکوع کرو ساتھ رکوع کرنے والوں کے مل کر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز اس طرح پڑھو جس طرح میں نے پردیاں دیکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا اور نبی مکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات اقدس دے ان گنت اور ناتعداد درود و سلام دے بعد آج 21 جمادی الاول 12 جنوری سن 2020 کا خطبہ جمعۃ المبارکہ پیارے نبی کی پیاری نماز دے موضوع تے ہوئے گا۔ گزشتہ خطبہ جمعۃ المبارکہ میں نے لدے والے وڑائت دے اندر اس موضوع تے ہی پڑھایا سی اور اج فیصلہ ہویا کہ وہ نماز دے موضوع تے جو خطبہ سی نہایت جامع سی، لہذا مسجد عرفات گجرانوالہ دے اندر بھی اس موضوع نو بیان کیتا جائے۔ کچھ لوگوں کا یہ بھی سوال ہے کہ سارے علماء مسائل نماز بیان نہیں کرتے، اس اعتبار نال بھی کوشش کی جائے گی کہ نماز دے ضروری اہم مسائل بیان کیتے جان۔ پیارے نبی دی پیاری نماز قرآن و حدیث دی روشنی اندر پیش کیتی جائے۔ نماز اسلام دے 5 رکنہ دے اندروں ایک اہم رکن ہے، اور انہاں اسلام دے 5 رکنہ نو
دنیا دے مکان نال تشبیح دے کے سمجھایا ہے کہ جس طرح انسان دا مکان 5 چیزاں نال مکمل ہوندا ہے، اسی طرح انسان دا ایمان اسلام بھی 5 چیزاں نال مکمل ہوندا ہے۔ 4 دیواراں نے اور 5ویں چھت ہے، اگر انہاں وچوں ایک چیز بھی نہ ہوئے تے وہ مکان نہیں کہلائے گا۔ اسی طرح اگر اسلام دے اہم بنیادی 5 رکناں وچوں ایک بھی نہ ہویا تے او دا اسلام ایمان مکمل نہیں ہوئے گا۔ نماز ایک ایسا عظیم، آسان اور سہل مسئلہ ہے، اگر کوئی انسان چاہے کہ میں صرف نماز دی بنیاد تے جنت چلا جا تو انشاءاللہ وہ انسان جنت جا سکتا ہے۔ یہ مطلب نہیں کہ دوسرے رکنہ تے وہ عمل نہ کرے، وہ دی وجہ یہ ہے کہ بعض اوقات انسان دوسرے جڑے اہم رکن نے انہاں تے عمل کاری نہیں سکدا۔ مثلا روزہ ہے تے وہ بھی بیمار نو معاف ہے، زکوٰۃ ہے تے وہ مال والے تے بھی اگر مال ہی نہیں تے زکوٰۃ کا دی دے گا۔ حج ہے تے وہ بھی صاحب استطاعت تے مال ہوئے، صحت تندرستی ہوئے تے پھر وہ تینے چیزاں بعض اوقات انسان کول نہیں ہوندیاں تے اللہ تبارک و تعالی انسان نو وہ معاف فرما دے گا۔ لیکن نماز ایک ایسا رکن ہے کہ کسی حالت اندر بھی انسان نو معاف نہیں۔ سہولتاں تے اللہ نے دتیاں نے، اگر بیمار ہے کھڑا نہیں ہو کے پڑھ سکتا بیٹھ کے پڑھ لے، وضو ٹھنڈے پانی دی وجہ تو تکلیف کو پہنچاتا ہے تو پھر وہ تیمم کر لے، اگر وہ بیٹھ کے بھی نہیں ادا کر سکتا اشارے نال پڑھ لے، مسافر ہے کم کر لے قصر کر لے 4 دی بجائے 2 پڑھ لے، وقت کم ہے تے وہ سفر دے اندر بھی قصر کر سکتا ہے، اکٹھیاں بھی پڑھ سکتا ہے۔ گھر دے اندر بھی اللہ نے انہوں بڑیاں سہولتاں دتیاں نے، بھول گیا ہے سفر گھر دے اندر جدو یاد آئی ہے ادو ہی پڑھ لے، سو گیا جدو اٹھیا ہے اسے وقت پڑھ لے۔ لیکن نماز معاف کسی حالت دے اندر انسان نو نہیں، یہاں تک کہ جہاد جیسی عظیم عبادت، نماز جہاد دے اندر بھی انسان نو معاف نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ 2 گروہ ہو جائے، ایک گروہ جماعت نال نماز پڑھے، ایک گروہ جہاد کرے، سان چ ڈٹا رہے۔ ایک رکعت تسی امام نال پڑھ لو، دوسرے چلے جان تے او آ جان، دوسرے ایک رکعت امام نال پڑھ لین۔ 2 رکعتاں 2 گروپاں نے پڑھنیاں نے، ایک رکعت امام دے نال۔ جہاد بھی کرنا ہے اور نماز نو بھی وقت دے نال ادا کرنا ہے۔ جس طرح نماز دا پڑھنا فرض ہے، اس طرح نماز نو نماز دے وقت دے اندر جماعت نال پڑھنا فرض ہے۔ کئی لوگ نماز پڑھتے ہی نہیں، جو لوگ نماز نہیں پڑھتے، اللہ دے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ بین العبد والشرک والکفر ترک الصلاۃ،
مومن مسلمان بندے مشرک اور کافر دے درمیان نماز چھوڑنے والا مسئلہ فرق کرتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جنہیں نماز چھڑ دیتی ہے وہ مشرک بھی ہے، کافر بھی ہے، وہ مومن مسلمان نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیڑا بندہ جان بوجھ کے نماز چھڑ دیتا ہے انہیں کفر کیتا ہے۔ اور آپ نے فرمایا کہ جڑے لوگ نماز پڑھن نہیں آتے میرا دل کرتا ہے میں انہاں دے گھراں وچ جا کے انہاں دا گھراں نوں اگ لا کے ساڑ کے رکھ دیا جڑے نماز پڑھن نہیں آتے۔ نماز اسلام دا ایک ایسا عظیم مسئلہ ہے، یہ واسطے انسان نو عذر کوئی نہیں، ہر عذر اللہ نے انسان دا دور کر دیتا ہے۔ ہونے عمدن جان بوجھ کے نہ پڑھے تے اے مومن مسلمان نہیں۔ اس واسطے کوئی مدینے دا منافق بھی ایسا نہیں جڑا نماز نہ پڑھتا ہوئے، وہ بھی یہ سمجھتے نہیں اگا اسا اگر نماز نہ پڑھی تو سانو کسے مومن مسلمان نہیں سمجھنا۔ ساڑھے اس ملک دا رواج بن چکا ہے کہ جتنا بڑا کوئی مشرک ہے بدعتی ہے اونا ہی وہ اپنے آپ کو مواحد بھی اہل سنت بھی کہلواتا ہے۔ جتنا کوئی بڑا بے نماز خواہ کوئی اہل سنت اہل حدیث ہے، کوئی مومن ہے، کوئی مسلمان صداندہ ہے، وہ اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ میں ہی صحیح ہوں۔ لیکن میرے ویرو ذرا توجہ فرمانا، نماز ایک ایسا عظیم مسئلہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیماری دے عالم دے اندر بھی صحابہ دے موڈیاں تے ہاتھ رکھ کے نماز پڑھنے واسطے مسجد اندر آندے نے۔ آپ دے قدم مبارک زمین دے اندر تریس دے آندے نے، کریس دے آندے نے، لیکن نماز واسطے اتنا اہتمام ہے۔ آپ نے آخری وقت دنیا تو جاندیا ہویا بھی نماز دی تلقین فرمائی ہے، نصیحت فرمائی ہے۔ لوگوں ایک تے بیوہ دا خیال رکھنا، انہاں دا نکاح جلدی کر دینا، اور ایک غلامہ تے ماتحتہ تے نرمی رکھنا، اور ایک تسی نماز دا خیال رکھنا۔ آخری وقت بھی نبی کریم اس بات کی پابندی کر کے گئے۔ بدقسمت او لوگ نے جڑے مومن مسلمان بھی کہلاتے نے اور نماز نہیں پڑھتے۔ اللہ فرماتے نے فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ، ایسے نالائق خلیفے بن گئے لوکاں دے ایمان والیاں دے، اضاعوا الصلاۃ، جنہاں نے نماز نو ضائع کر دیتا ہے، واتبعوا الشہوات، اپنی خواہشات کی پیروی کرنی شروع کر دیتی ہے، فسوف یلقون غیا، اے انقریب جہنم دے غیا طبقے دے اندر سٹھے جان گے جنہاں نے نماز نو ضائع کر دیتا۔ نماز نو ضائع کرن دے کئی ایک معنی نے، کسے نے نماز نو بالکل پڑھیا ہی نہیں، کسے نے پڑھیا تے ہے لیکن وقتوں بے وقت پڑھیا ہے، کسے نے وقت نال بھی پڑھی ہے لیکن نبی دی مرضی نال نہیں، اپنے امام دی مرضی نال پڑھی ہے۔ یہ ساریا نمازاں ضائع نے۔ میرے ویرو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جس بندے نے اذان سنی ہے، اذان سن کے وہ نماز واسطے نہیں آیا، بعد اندر وہ نماز پڑھتا بھی ہے، جس بندے دی کوئی نماز نہیں، کیوں انہیں نہ اللہ دے حکم تے پڑھی نہ رسول دے حکم تے پڑھی،
انہیں اپنی مرضی نال نماز پڑھی ہے، اللہ فرماتے نے فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، انہاں نمازیاں واسطے تباہی بربادی ہلاکت ہے جنہاں نماز پڑھیے دین اسلام تو ہٹ کے پڑھیے۔ ساہون دا معنی سستی، کاہلی، اپنی مرضی، انہاں نمازیاں واسطے تباہی بربادی ہلاکت ہے۔ کسی نے نماز دا وقت ضائع کیتا، کسی نے جماعت نو ضائع کیتا، کسی نے سنت نو ضائع کیتا، جیڑی چیز بھی وہ شریعت دی ضائع کر کے اپنی مرضی نہ نماز پڑھتا ہے، وہ دی نماز نہیں، چونکہ نبی فرما رہے نے نماز ایسی پڑھو جیسی مینو پڑھدیا دیکھیا ہے۔ نبی کریم دی نماز دے مطابق اگر نماز نہیں، اس بندے دی نماز نہیں۔ کیوں؟ اللہ دے پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا اسوہ حسنہ اور نمونہ امت واسطے فرض ہے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا۔ تو واسطے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی زندگی بہترین نمونہ ہے۔ امام ابو حنیفہ دا نہیں، امام شافعی، مالک، احمد بن حنبل، جعفر صادق، احمد رضا اور دیگر دا نہیں۔ نماز او قبول ہے جو محمد رسول اللہ دے طریقے دے مطابق ہوئے گی۔ جو محمد رسول اللہ دے مطابق نماز نہیں پڑھتا، کوئی بھی شریعت عمل رسول دے طریقے دے مطابق نہیں کرتا، اس بندے دا او عمل قبول نہیں۔ نبی کریم دے سامنے صحابی رسول نے نماز پڑھی ہے، ایک باری نہیں، دو باری نہیں، تین باری۔ اللہ دے رسول فرماتے ہیں ارجع فصلی فإنک لم تصلی، پڑھ جا تو نماز پڑھی ہی نہیں۔ صحابی رسول ہے، منہ بھی قبلے والے، وضو بھی مکمل ہے، اللہ دے رسول دے سامنے پڑھنے والا ہے، پڑھی بھی ہے 3 مرتبہ، لیکن نبی دے طریقے دے مطابق نہیں۔ تے نبی فرماتے نے نماز پڑھی ہی نہیں۔ ارجع فصلی فإنک لم تصلی، پڑھ جا تو نماز پڑھی ہی نہیں۔ آج لوگ کہتے ہیں عثمانی صاحب تو ہمیں کی پتہ کہ دی نماز قبول ہے کہ نہیں، تو ہمیں کو کیڑا تھرمامیٹر ہے کہ جدے نال تسی چیک کر سکو نماز قبول ہو گئی ہے کہ نہیں ہو گئی۔ میرے ویرو میں دسنا کہ اللہ دے قرآن نے دسیا عمل کیڑا قبول ہوئے گا، میرے نبی نے دسیا کہ عمل کیڑا قبول ہوئے گا۔ اعمال دے قبول ہون دیا شرطاں نبی کریم دس گیا ہے۔ پہلی چیز شرک نہ ہوئے، مشرک دی کوئی عبادت قبول نہیں، نماز بھی قبول نہیں، روزہ قبول نہیں، حج قبول نہیں۔ مکے دے مشرکہ نے بیت اللہ بنایا ہے، حج بھی کر دینے، پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ فرما دینے کہ مشرک پلیت ناپاک، نوے کپڑے سوا کے خشخش دی خوشبو لا کے غسل لکھتے رکسونے نہ کر کے آب زمزم نہ نہا کے بیت اللہ وچ کھلو کے نماز پڑھتا ہے تے اللہ فرما دینے اے مشرک پلیت ہے، اے دے خشخش دی خوشبو لائی دا کوئی اعتبار نہیں، اے دی نماز پڑھی دا کوئی اعتبار نہیں، زمزم نہ نہان دا کوئی اعتبار نہیں، کیونکہ دے دل دے اندر مشرکانہ پلیتی ہے۔ جس دل وچ میں ہوا اس دل وچ دجا نہیں وس سکدا۔ انہیں میرے نال دوسرے نو ملا لیا ہے، لہذا اے مشرک ہو گیا ہے۔ مینوں بھی الہ مندہ ہے، دوسرے نو بھی مشکل کشا مندہ ہے، مینوں بھی حاجت روا مندہ ہے، دوسرے نو بھی حاجت روا مندہ ہے، مینوں بھی داتا مندہ ہے، دوسرے نو بھی داتا مندہ ہے، مینوں بھی سجدہ جائز سمجھدا ہے، دوجیاں نو بھی سجدہ جائز سمجھدا ہے، مینوں بھی سمجھدا ہے دین والا، دوجیاں نو بھی دین والا سمجھدا ہے۔ مالک فرماندے نے بندیاں تو سمجھیا نہیں، جے تیرے غیرت دے معاملے دے اندر
تیرا سکا پرا بھی ہوئے تیرا ماں جایا تینوں برداشت نہیں اپنی بیوی دے معاملے دے اندر تے مینوں میری عبادت دے اندر دوسرا نبی ولی بھی گوارا نہیں، وہ مشرک ہو جائے گا۔ یہ سکا پرا سمجھدا ہے میری عزت وچ شامل ہوئے تے وہ بیوی رکھن دے قابل نہیں، یہ سمجھدا ہے میں بے غیرت ہاں۔ سکے پرا نال اپنی بیوی نو پیکیاں تے جان واسطے اجازت نہیں دے گا، شک کرے گا کہ کدھرے انہاں دے آپس دے تعلق قائم نہ ہو جاؤ۔ تو تے انی احتیاط کرے تے اللہ دے معاملے اندر ہر ایک دی عبادت کری جائے، مشرک دی عبادت قبول نہیں، چونکہ مشرک نے اللہ تو اعتماد اٹھا لیا ہے، وہ غیران رب دا درجہ دیندہ پیا، اس واسطے فرمایا مشرک دی کوئی عبادت نہیں، بدعتی دی اس واسطے نہیں کہ اللہ نے کائنات دے اندر ایک کو ذات محمد دا انتخاب کیتا ہے، لوگوں ہر عمل تسائے دے والوں وے کے کرنا ہے، پوچھ کے کرنا ہے۔ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جس چیز دا نبی حکم کرے وہ لے لو، جدے تو روکے وہ دے تو رک جاؤ۔ لیکن اس بدعتی آدمی نے نبی دا انداز طریقہ فرمان انداز چھوڑ کے اپنے بڑے آدھے اختیار کر لینے، بدعتی نے نبی تو اعتماد اٹھا لیا ہے، اس واسطے ادا بھی کوئی عمل قبول نہیں ہوئے گا۔ قبول عمل دی شرائط خلوص نیت ہوئے، توحید و سنت ہوئے، طریقہ مصطفیٰ دا ہوئے، پھر عمل قبول ہوئے گا۔ آج شرک بھی پایا جاندہ ہے، بدعت بھی پائی جاندی ہے، طریقہ رسول دے خلاف بھی نماز پڑھی جاندی ہے، پھر بھی کہندے نے جی توانوں کی پتہ ہے کدی نماز قبول ہے۔ میرے دے اعتراض کرنے والے صفدر عثمانی دے تنقید ہی کردہ رہتا ہے۔ میں تینوں پوچھنا جے کوئی بندہ بے وضو نماز پڑھے گا وہ دی نماز ہو جائے گی؟ جے دے کپڑے پلیت ہو نماز ہو جائے گی؟ جگہ پلیت ہوئے نماز ہو جائے گی؟ تم یہ کہیں گا بے وضو دی نماز نہیں، جگہ پلیت ہوئے نماز نہیں، کپڑے ناپاک ہون تے نماز نہیں، جے بندہ آپ پلیت ہوئے تے نماز نہیں۔ میں پوچھنا جیڑیا دلائلہ نال تو کہنا ہے اے دی نماز نہیں، اونا دلائلہ نال میں کہنا تیری نماز سنت دے خلاف قبول نہیں۔ تو کدو دا مفتی بن گیا، تیرے کو ازہر یونیورسٹی دی کدو دی سند آئی ہے جدو تو آکھیا دی نماز قبول نہیں۔ میرے بھی روزہ توجہ نال دھیان نال مسئلے نو سننا۔ نماز ایک ایسا عظیم مسئلہ ہے، عظمت شان دے اعتبار نال بھی نماز جیسا فضیلت والا شاید ہی کوئی عمل ہوئے۔ میرے بڑے پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ نے فرمایا جدو بندہ نماز جمعہ دی نیت گھروں نکلتا ہے وضو کر کے، ایک ایک قدم تے اللہ پورے سال دے روزیاں دا ثواب عطا کرتا ہے، ایک ایک قدم تے پورے سال دے قیام دا ثواب عطا کرتا ہے۔ چپ کر کے جمعہ سن کے واپس جاتا ہے، سنت دے مطابق نماز پڑھ کے گیا ہے، اللہ دے رسول نے فرمایا اس طرح واپس لوٹیا ہے جویں اج ماں دے پیٹ چو گناہ تو پاک آیا ہے۔ ابو داؤد شریف دی حدیث۔ اور نماز دی اہمیت صحابی اکھا تو نبینا ابو داؤد شریف اٹھا کے دیکھو، اللہ دے رسول کو آ کے کہندا ہے اللہ دے رسول تسی دیکھ دے ہو پہ میں اکھا تو نبینا ہوں، مدینے دے اندر ہندیرا ہوندا ہے، رات ہندیری ہے، مینوں لیاون والا بھی کوئی نہیں، خاردار کنڈے تے چاڑیاں والا راستہ ہے، راستے دے اندر درندیاں دے پھاڑ دین دا خطرہ ہے، کیا میرے واسطے اجازت ہے کہ نہیں میں نماز گھر پر لوا کراں؟ اللہ دے رسول گلا سن کے تے بڑے نرمی اندر آ گئے، کہنے لگے گھر پڑھ لیا کر،
جدو واپس ہویا انہوں آواز مارے تعال ادھر آ بھائی مینوں یہ دس تو اذان سننا کہ نہیں سندا؟ کہندا اللہ دے رسول اذان تے سننا۔ اللہ دے رسول نے فرمایا میرے اللہ دا قانون ہے میں محمد بھی گھر نماز پڑھن دی اجازت نہیں دیندا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور لوگوں توجہ فرماؤ، رات اندھیری کوئی عذر نہیں، اکھاں دا نبی نہ ہونا کوئی عذر نہیں، لیاؤن والا بندہ کوئی عذر نہیں، ہائے ہائے لیاؤن والا بندہ کوئی نہیں تے پھر بھی عذر قبول کوئی نہیں کیتا، درندیاں دے پھاڑ جان دا کوئی عذر قبول نہیں کیتا۔ فرمایا مسجد میں جا کے نماز پڑھنی پڑے گی کیونکہ فرض اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، وآتوا الزکاۃ، زکات ادا کرو، ورکعوا مع الراکعین، رکوع کرو، رکوع کرنے والے نال مل کے جماعت نال نماز پڑھو، اپنی مرضی دی نماز نہیں۔ حاجی صاحب تھکے نے گھر بیٹھ کے نماز پڑھ لئیے، حاجی صاحب کارخانے دی مسلح ڈایا ہے، حاجی صاحب نے اتھے ہی نماز پڑھ لئیے۔ اللہ دی قسم بغیر عذر دے نماز گھر وچ قبول نہیں جے۔ اے گلاں سننیاں نے انہاں تو کوئی بھی عذر شریعت نے قبول نہیں کیتا، یہ دی تھکاوٹ والا عذر کیویں قبول کر لے گا؟ سارا دن کارخانے فیکٹری وچ بہ کے ایک کام کردا ہے، ادوں تے تھکدا نہیں، نماز واری ہے تھک جاندا ہے۔ کوئی عذر نہیں قبول کیتا گیا۔ نماز ایسا مسئلہ ہے، اللہ دے رسول فرماندے نے سب تو پہلے قیامت نو نماز دا حساب ہوئے گا۔ اگر نماز وچ بندہ فیل ہو گیا تے دوسرے دے اندر کیویں کامیاب ہوئے گا؟ اہمیت سنو مسئلے دی، جس مسئلے دی اسی بالکل پرواہ نہیں کرتے۔ مالدار ہوندا ہے تے بھج کے عمرے کردا ہے لیکن نماز نہیں پڑھتا، سخی سگاوتا کرتا ہے لیکن نماز نہیں پڑھتا، اس بندے نے کیویں جنت جانا ہے؟ میرے بھائیو نبی کریم فرما رہے نے من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جن نے جان بوجھ کے ایک نماز چھڑ دیتی انہیں کفر کیتا ہے تے کفر دی حالت مر جائے گا۔ دسو کیویں جنت جائے گا؟ اس بات جڑے اماماں نو منن والے نے انہوں نے بھی غور کرنی چاہیے۔ کوئی ایک امام نہیں جنہیں نماز نہ پڑھن دی اجازت دیتی ہوئے، کوئی آندا ہے بے نماز کافر ہے، کوئی امام کہندا ہے بے نماز مرتد، کوئی امام کہندا ہے بے نماز قتل کر دیتا جائے، کوئی امام کہندا ہے بے نماز نو ملکوں کر دیتا جائے، کوئی امام کہندا ہے قید کر دیتا جائے۔ امام کوئی بھی نہیں جڑا نماز نہ پڑھن دا اللہ اکبر کہندا ہوئے۔ امام محبت کرنے والے سوچو کیا علی بے نماز سی؟ کیا حسن و حسین بے نماز سن؟ انہاں نماز تو کیا معافی دیتی ہے؟ نہیں، وہ تے نماز تے پابند سن۔ کوئی ایک امام، ایک صحابی، ایک ولی نے جو بے نماز ہوئے، جڑا بے نماز ہے ولی نہیں، بدمعاش اور رب دا منکر تے باغی ہو سکتا ہے، پنگی شرابی نو ولی نہیں مان سکتے، جڑا ولی ہوئے انہوں پنگی شرابی کہنے واسطے تیار نہیں۔ انہوں جی علی نال پیار ہے؟ نہیں، لا حول ولا قوت۔ جنہوں جدے نال پیار ہوندہ ہے اللہ دی قسم ہے او دے نال محبت پیار دے اندر او دے انداز اختیار کرتا ہے۔ کیوں بھائی؟ اے ہر بندہ کہندہ نبی اللہ نبی بے مثال ہے، نبی حسن دے اندر بے مثال۔ او یارو جس نبی دا حسن بے مثال ہے، جس نبی دی ذات بے مثال ہے، جس نبی دا مقام بے مثال ہے، جس نبی جیسا نبی بھی رب نے پیدا کوئی نہیں کیتا، اس نبی دی نماز جیسی نماز بھی کوئی نہیں۔ جڑا نبی بے مثال ہے اس نبی دی نماز بے مثال کیوں نہیں؟ جس نبی نال نے پیار دا دعویٰ کرنا ہے، میں کہنا تیرا دعویٰ جھوٹا ہے۔ جے نبی نال پیار ہوندا تے امام ابو حنیفہ دی تقلید نہ کردا۔
یہاں دا میرے امام نے انج کیتا ہے، میں امام دی طرح کرنا۔ جنوں جدے نال پیار ہوندا ہے وہ دا انداز اختیار کردا ہے۔ سہیلی نو سہیلی نال پیار ہے، وہ سہیلی دی طرح کپڑے بنائے گی، سہیلی دی طرح بال بنائے گی، کہے گی اپنی ماں نو میری سہیلی نے اس طرح دے کپڑے پہنے نے، میں بھی اس طرح دے پہننے نے۔ یار یار دی طرح حجامت کرائے گا، وہ دی طرح لباس بنائے گا۔ یار جڑا ہے کم کہے گا فوراً کہے گا میرے یار نے مینوں یہ کم کیا ہے، میں یار دی گل نہیں موڑنی۔ لوگو جے تسی یار دی گل نہیں موڑ دے پھر محمد دی گل کیویں موڑ سکدے ہو؟ جے تہاڈا محمد نال پیار ہے، اللہ دی قسم ساری کائنات دیاں باتاں موڑیاں جا سکدیاں نے، لیکن محمد دی گل نہیں موڑی جا سکدی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ پیار دا تقاضا ہے۔ مصور کھینچ وہ نقشہ کہ جس میں یہ صفائی ہو، ادھر فرمان محمد ہو، ادھر گردن چکائی ہو۔ کوئی بھی ایسا انسان نہیں کائنات دے اندر، ہر بندہ سمجھتا ہے محب وہ ہوندا ہے جڑا اپنے محبوب دیاں اشاریاں تے چلے۔ محب اپنے محبوب دے اشاریاں تے چلدا ہے، تے محبوب مگر دوڑدا ہوئے، مگر محب دوڑدا کہ محبوب دوڑدا ہے۔ لوگوں کلیجے تے ہاتھ رکھ کے سنو، لفظ سنتے ہو بڑے بڑے مزے لیندے ہو علماء سچ کے، توجہ فرماؤ۔ محب مگر جاندا ہے کہ محبوب مگر جاندا ہے؟ تواڈے مگر تواڈا نبی دوڑدا ہے، تسی محب بھی کہلاندے ہو، نبی نو محبوب بھی کہندے ہو، تے محبوب تواڈے مگر دوڑدا ہے کہندا لوگو میں تواڈے مگر دوڑ دوڑ کے تانوں جہنم کولوں بچانا، جفے مار مار کے اوے میرے محبو کرے جنت دو نکل کے جہنم میں نہ چلے جایا جے، میں کوشش کرنا تانوں جنت تے جان دے، تسی میرے کو اپنا چھڑا کے زبردستی میرے کو جہنم میں جاندے ہو پہ۔ ہائے ہائے، اس سونا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہر محب اپنے محبوب دی نقل اتار دے، دے اشاریاں تے چل دے، دے کہنے تے چل دے۔ تسی دیکھ دے ہو کہ محب نے اپنے محبوب دے کہن دے اتے گل غلط ہے، میں ایک معنی دا ترجمہ کرنا، وہ دی تشریح کرنا کہ لوگی کی معنی کر دے۔ لفظ عاشق بول دے نے، حالا لفظ عشق اسلام وچ کوئی نہیں۔ عاشق عشق دا معنی ہوتا ہے پھٹنا، عشق حداں پھیلانگ جاندہ ہے، محبت حد دے اندر ہوندی ہے، عشق حد تو گزر جان نو کہندے نے۔ مامے چاچے پھپھی دی تھی ہوندی ہے، محبت دائرے وچ رہندی ہے، شفقت نال پیار نال ویکھدا ہے، تے جدوں میلی نگاہ نال ویکھے گا پھر عشق ہو جائے گا، محبت نہیں ہوئے گی۔ محبت وچ خیر ہوئے گی، عشق وچ عشق دا معنی پھٹنا، دونوں کار قتل ہو جان گے۔ کوئی پھپھی کوئی چاچا کوئی ماما گوارا نہیں کرتا میرا بھتیجا میرا بھانجا اے میری بیٹی نال عشق کرے، محبت تو ڈکدا کوئی نہیں، عشق کرن کوئی نہیں دیندا۔ سمجھو ذرا سمجھو کیوں؟ عشق وچ عزت برباد ہوندی ہے، محبت وچ عزت بحال ہوندی ہے۔ محبت نال رشتہ دتا جاندہ ہے، عشق نال انہوں بھی قتل کیتا جاندہ ہے۔ میں نہیں اشارہ ہی کرنا، وضاحت نہیں کرنا چاہتا، وقت مختصر ہے، میں پیارے رسول دی پیاری نماز عرض کرنا چاہنا ہوں۔ ساڈا نبی نال پیار جدا جدے نال پیار ہے وہ انداز اختیار کردا ہے۔ کسے نو امام ابو حنیفہ نال پیار ہے، ابو حنیفہ دی نماز پڑھدا ہے، کسے نو امام شافعی نال، کسے نو مالک نال، کسے نو
احمد بن حنبل نال کسے نو امام جعفر صادق نال کسے نو امام احمد رضا خان میں ادب نال لینا امام ہے یا نہیں انہاں دے جو ہے نے وہ مانتے نے میں سمجھان واسطے گل کرنا بھئی امام احمد رضا دی گل مندا ہے میرے ویرو اسی محمد رسول اللہ دی گل مننے ہاں کیونکہ اللہ دا قانون ہے وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ فَمَنْ تَوَلَّى بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ اللہ نے نبیوں کو وعدہ لیا اے میرے نبیوں تواڈے جو کسے دے دور اندر میرا محمد آ جائے صلی اللہ علیہ وسلم تسا اپنی نبوتاں دا آواز نہیں کرنا اپنی کتاباں دا آواز نہیں کرنا اپنی نبوت نہیں چلانی میرے محمد دے نال مل کے ایدی مدد کرنی ہے صلی اللہ علیہ وسلم یارو رب نے نبیاں کو وعدہ لیا میں تانوں نبی بنایا ہے میں ہی کتاباں دتیاں پر تسا اس نبوت تے اس کتاب دا آواز نہیں کرنا تسا میرے محمد دی معاملت کرنی ہے او دے تے ایمان لے آنا ہے تے او دی شریعت دا آواز کرنا ہوئے گا اگر تواڈے جو کوئی اس گل تو پیچھے ہٹ گیا فمن تولی بعد ذالک فاولئک هم الفاسقون جو فاسق ہو گیا آئے ہائے ہائے وہ نبی جاتے لے گا کوئی نبی فاسق ہوتا ہے جنہیں نبی دی گل چھٹ دیتی وہ فاسق ہو جائے گا فاسق نبی نہیں ہوتا تے کدوں ہوئے گا جنہ محمد دی گل نہ مننے گا وہ یارو جنہ نبیان دی نہ مننے ہائے 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 انہوں کی آدھے کافر تے جنہ نبیان دے سردار محمد دی نہ مننے رب انہاں نبیانوں ہی آندھا تسی بھی فاسق ہو جاؤ گے جے تسا محمد دی گل نہ مننے محمد دی گل اگر نبی نہ مننے نبوت چو نگل کے فاسق ہو جائے گا اج دا گجرا والے دا نبی دی گل چھڑ کے ماما پچھے چلن والا مومن کمیں ہو جائے گا اس واسطے شیخ القرآن مولانا محمد حسین اس آیت دا ترجمہ اپنی پنجابی زبان کرتے ہوتے سن تسا آپ ہی فیصلہ کر لینا اے مجلس خاصا آمادی تسی آپ ہی فیصلہ کر لینا اے مجلس خاصا آمادی اور جتے نیوی پا لئے نبیاں نے کی رہ گئی لوڑ امام دی اور جنہوں ملے حضوری آقا دی انہوں کی لوڑ غلام دی آمن حدیث محمد دی تنو عظمت ملے سلام دی یا ایتها النفس المطمئنہ ارجعی الى ربک راضیتا مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی مومن مسلمانوں ہے جنہ نبی محمد شاریت چلے صلی اللہ علیہ وسلم نبی دی نماز دے مطابق نماز ہوئے گی تے نماز ہوئے گی ورنہ اللہ فرماتے ہیں عاملۃ ناصبہ تسلا نارا حامیہ عمل کر کر کے تھک گیا بندہ محراب پہ ہوئے نے یہ سمجھتا ہے کہ میں بڑیاں نیکیاں کر لیاں نے لیکن اللہ فرماتے نے پیشانی تو پکڑ کے جہنم میں سٹھیا جائے گا کیونکہ سنت مطابق عمل نہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دا تقاضا کی ہے
اللہ دے سوائے الہ کوئی نہیں، محمد دے سوا رہنما کوئی نہیں، عبادت ایک الہ دیے طریقہ ایک مصطفیٰ دائے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ذرا توجہ فرمائیے، آج کئی لوگ نماز دی اہمیت ہی نہیں سمجھتے، زنا نو تے بڑا گناہ سمجھتا ہے، شراب نو بڑا گناہ سمجھتا ہے، جوے تے چوری نو بڑا گناہ سمجھتا ہے، قتل نو بڑا گناہ سمجھتا ہے۔ میرے ویرو جنہ نے انہاں چیزاں نو گناہ کیا ہے رب رسول نے، اسے رب رسول نے نماز چھڈن والے نو ہی بڑا مجرم تے گناہگار کیا ہے۔ جڑا جہنم وچ ٹر جائے ایک کام نہ کرن دی وجہ تو کی وہ کام کوئی معمولی ہے؟ ہائے یاد رہے جی کافرہ والی آیتاں نے اللہ فرماتے نے جہنم جو جہنمی جان گے تے دوسرے جہنمی انہوں نے پوچھن گے ما سالککم فی سقر۔ قرآن ہے نا، اے نہیں قرآن دی آیتاں پڑھ کے مولوی دس دے چندہ لینا والیاں پڑھتے ہیں، لوگوں نے خوش رکھن والیاں آیتاں پڑھتے ہیں، رونق ودان والیاں۔ اے کون جا رہے ہیں؟ مشرک تے گئے گئے، کافر تے گئے گئے، انہاں دا تے حساب ہونا ہی کوئی نہیں، بغیر حساب تو جہنم وچ۔ کلمہ کو مومن کہلان والے اے جدو جان گے جہنم وچ، او پوچھن گے ما سالککم فی سقر، تسی کیوں آئے ہو؟ تسی تے اپنے آپ کو مومن مسلمان تے کلمہ کو کہلان دے سو، اے گواہ کر کے لم نکم من المصلین، اسی نماز نہیں سا پڑھ دے، اس وقت جہنم میں چاہ گئے۔ ہائے ہائے مومنوں مسلمانوں، اہل حدیث صدان نال، اہل سنت صدان نال، مومن مسلمان کہلان نال جنت نہیں ملنی جب تک عمل نہیں کرو گے۔ میرے نبی نے اپنی پیاری پھپھی نو کیا، اپنی پیاری بیٹی فاطمہ نو کیا، اے میری پھپھی تے میری بیٹی فاطمہ، اے نہ سمجھا دے کہ ساڈا گھر دا نبی ہے، ساڈی سفارش کر کے سانو چھڑا لے گا، اگر تسی خود عمل نہیں کرو گے لا املک لکم من اللہ شیئا، میں محمد بھی تواڈے واسطے کسے چیز دا کوئی اختیار نہیں رکھدا۔ آج آدھے نے ساری فلاں نسبت ہے سانو آپے بچا لینا، فلاں اسی دربار دے گدی نشین ہاں، فلاں پیر دے اسی مرید ہاں۔ اللہ دی قسم نہ نسبتاں دے نال کوئی نہیں جے بچیا، جے نسبتاں نال رشتیاں نال بچنا ہوندا تے ابراہیم دا باپ کدی جہنم وچ نہ جاندا۔ سنو دل دے ہاتھ رکھ، وہ اللہ دا پیغمبر اللہ دا نبی ہے، انی جائلک للناس اماما، ساری کائنات دی امامت اللہ نے ابراہیم نو عطا فرمائی۔ محمد رسول اللہ بھی ابراہیم دے مذہب تے نے، اسی سارے ابراہیم دے دین تے مذہب تے ہاں۔ او ابراہیم اپنے باپ نو سفارش کر کے نہیں بخشا سکیا، نوح رب دا پیغمبر 950 سال وعد کرنے والا اپنے پتر نو سفارش کر کے نہیں بخشا سکیا۔ حضرات محمد رسول اللہ نے نماز جنازہ عبداللہ بن ابی دی پڑھی، سنو جا کے سنو کلیجے تے ہاتھ رکھ کے، تسی تے نماز پڑھ دے ہی نہیں آتے ہو، علی بخشا لے گا، نبی بخشا لے گا، حسن و حسین بخشا لے گا۔ کعبہ کدھا ہے نہیں سمجھے؟ کعبہ علی دا جنت لکھیا ویکھیا جے نا، کعبہ علی دا جنت حسین دی، میں کہنا اے دے وچ شک تے کوئی نہیں، لیکن تینوں کی فائدہ ہوئے گا؟ تو تے ادھر جنت جائے گا جدو جنت والے عمل کرے گا، جدو علی تے حسین دے نقش قدم تے چلے گا۔ 10 علی بے نماز سی یا حسین بے نماز سی رضی اللہ تعالیٰ عنہم۔ حضرات ذرا توجہ فرماؤ، نماز اسلام کا وہ عظیم مسئلہ ہے کہ کسی حالت اندر بھی اللہ نے معاف نہیں فرمائی۔ صحابی رسول
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے ہر حالت دے اندر مسجد دے اندر آ کے نماز ادا کر دینے. نماز تے دور دی گل ہے جدی جماعت رہ جاتی ہے وہ بھی بڑا افسوس کرتا ہے کہ میری جماعت کیوں رہ گئی ہے, میں کنا بے نصیب ہاں, میں جماعت تو رہ گیا. کیونکہ جویں نماز دا پڑھنا فرض ہے ایویں نماز نو نماز دے وقت تے پڑھنا فرض ہے, اور ایویں ہی اینو جماعت نال پڑھنا فرض ہے. جے دی اللہ نال محبت ہوندی, اے دی رسول نال محبت ہوندی, اللہ دے رسول تے اللہ دی آواز تے فوراً دکان بند کرتا, فوراً کاروبار بند کرتا, فوراً اپنے معاملات میں روکدا. اللہ دی آواز آ گئی ہے, رسول دی آواز آ گئی ہے, ان میں ایک کام نہیں کرنا کیونکہ اللہ اکبر, اللہ سب تو بڑا ہے, محبت اندر بڑا ہے, ڈر تے خوف اندر بڑا ہے. وہ دے جنہ کسے کو ڈرنا بھی تے رزق دی امید بھی ہوتے تو سوا کسے تو لانی, کاروبار چلان دی بھی امید ہوتے تو سوا کسے تو چلانی. وہ اہل حدیث و دجیانو مشرک آکھن والے ہو تواڈی کنی کو محبت ہے اللہ نال, نالے تے کہندے ہو کہ رب دے سوا کوئی نہیں کچھ کرنے والا, نالے آندے ہونی تے گاہک دا ٹائم, ہونی دکان بند کر دیتی تے گاہک مڑ جائے گا. تیری توحید کی کہندی ہے دجیانو مشرک آکھن والے, آ خود بھی غور کر. جی اللہ دے ایمان ہے, یقین ہے کہ رب نے جڑا قلم پھیرے ہے, جڑی روزی لکھ دیتی ہے وہ میں نو مل کے رہنی ہے. رب اپنے قلم دی مخالفت نہیں کرے گا. جے تیرا رب تے یقین ہوندا تے پھر کاروبار واسطے نماز نہ چھڈ دا. آ جاندہ کہ وہ رب نے کیا کہ وَذَرُ الْبَيْعَ, تجارت چھڑ دیو جدو جمعہ دا وقت ہو جائے بلایا جائے. وَذَرُ الْإِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِن يَوْمِ الْجُمْعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُ الْبَيْعَ. وہ تجارت چھڑ دے, کاروبار چھڑ دے. جس رب نے صبح تو لے کے ہن تک اجازت دیتی ہے وہ کوئی رب کہندا ہے ہن چھڑ دے. جن نے کیا ہے وہ عبادت بچیاں نو کما کے کوا, ہن وہی رب کہندا ہے ہن چھڑ دے. ہن تک صبح تو لے کے عبادت سی, ہن نہ چھڑے گا, ہن وہ حرام ہو جائے گا. کیوں؟ جدے حکم نال حلال ہویا ہے ہن او دے حکم دی نافرمانی ہو رہی ہے, ہن نافرمانی نال حرام ہو گیا ہے. ذرا توجہ, مسلم شریف دی حدیث ہے, اللہ دے رسول جا رہے نے سفر دے اندر, رمضان دے روزے نے, حلال حرام دا اصول کی ہے. لوگ میرے عثمانی صاحب تے تنقید ہی کرتے رہندے نے. لوگوں سنو, اللہ دی قسمیں تہاڈی ہمدردی خیر خائی دی گل کردا جے. روزے رمضان دے نے روزہ رکھیا ہے صحابہ نے. جیڑا روزہ قرآن کہندا ہے اتم الصیام الی اللیل, رات تک روزہ پورا کرنا ہے. ہن نبی فرماندے نے پے سفر وچ چھڈ دیو, رب آندا روزے پورے کرو, نبی کہندا روزے چھڈ دیو. کیونکہ نبی ہن رب دے حکم دے بغیر تے نہیں نہ بولدا. رب نے نبی نو کیا میرے بندیاں نو تکلیف ہے, سفر وچ نے, جنگ تے جا رہے نے, انہاں نو کہو ہن چھڈ دیو. میرے نبی نے کیا روزے چھڈ دیو. کئی جوانہ نے کیا کوئی گھر نہیں, اسی روزہ رکھ لواں گے, نبھا لواں گے, پھر کی ہے زندگی پتہ نہیں ملنا کہ نہیں ملنا. اسی جہاد تے جانے ہیں پہ شہید ہو جانا ہوئے, پھر موقع ملے یا نہ ملے, اسی روزہ نہیں چھڑنا. میرے نبی نے فرمایا اولائک العصاۃ, اولائک العصاۃ, جنہ میری گل من کے روزہ نہیں چھڑیا وہ میرے نافرمان نے. وہ میرے روزہ رکھنا فرض سی کہ روزہ, اور جیڑا ہن تک رکھنا فرض سی ہن نبی دے حکم نال چھڈنا فرض ہو گیا ہے. جیڑا نہیں چھڈدا او نبی دا نافرمان ہے. تے نبی دا نافرمان جنت وچ کیویں جا سکدا ہے؟ تو رب دی نافرمانی بھی کرے, رسول دی نافرمانی بھی کرے, تے اپنے آپ کو مومن تے مسلمان بھی کہلائے. نہیں نہیں, مومن مسلمان نہیں ہو سکدا. مومن مسلمان ہوئے گا جڑا اللہ تے رسول دی اطاعت کرے گا. جڑا اللہ رسول دی اطاعت نہیں کرتا وہ مومن مسلمان اپنے آپ ہی وہ میاں مٹھو بنیا ہے نا. قرآن سن لو, اللہ خود فرما رہے ہیں قرآن, ما کان لمومن ولا مومنۃ
اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا۔ جنہیں اللہ رسول دی مخالفت کی تھی، جن نے رسول دی وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ، جن نے مخالفت کی تھی رسول دی، اس بات دے بعد کہ انہوں پتہ لگ گیا کہ یہ مسئلہ اس طرح ہے، جنہوں نہیں پتہ لگا وہ دے عذر کر سکتا ہے کہ اللہ منوں مسئلے دا پتہ نہیں لگا۔ فرمایا جنہوں پتہ لگ گیا ہے او بندہ پھر نبی دی گل نہ منے، مرد ہوئے یا عورت ہوئے، فرمایا بہت بڑا دور دا گمراہ ہویا ہے، بہت بڑا وڈا گمراہ ہویا ہے۔ اور پھر ایک اور مقام تے فرمایا جس بندے نے اللہ رسول دی مخالفت کی تھی وہ جہنم چ جائے گا، نولیہ ما تولا ونسلیہ جہنم وساعت مصیرا۔ وہ جدھر جا رہے ہیں اسی تکیلی جائیں گے یہاں تک وہ جہنم میں چلا جائے گا۔ کئی مقامات اللہ نے محمد دے مقام دا تذکرہ کیتا، نبی دی عزت احترام دا تذکرہ کیتا۔ عزت احترام دے ادب ایدہ نہ ہے کہ محمد دے طریقے تے چلے آ جائے، نبی دی گل منی جائے، نبی آوازہ مارے نماز والا آؤ، نبی کہے نماز میری اکھاں دی ٹھنڈک ہے، نماز میری اکھاں دی۔ جنہاں نہیں پڑھتا پھر نبی وہ تے خوش ہوئے گا، ناراض ہوئے گا کہ نہیں؟ میرے ویرو نماز سمجھ کے پڑھو، نماز معاف کنو مومن، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اہل حدیث نو نماز معاف ہے، اہل سنت نو نماز معاف ہے۔ نماز معاف ہو سکتی ہے اس بندے نو جن نے اسلام قبول ہی نہیں کیتا، جنہیں کلمہ پڑھیا ہی نہیں۔ کافر نو تے نماز معاف اس واسطے وے کہ وہ کافر ہے، مشرک نو نماز اس واسطے معاف ہے کہ وہ اسلام چاہیا ہی نہیں، وہ مشرک ہے۔ بدتی دی نماز قبول ہی نہیں، اور بندہ مر جائے تے دے تو نماز اٹھ جاتی ہے، کیونکہ قرآن کہتا ہے وَعَبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ۔ اے میرے نبی عبادت اونا جر کرنی ہے جب تک موت نہیں آدھی، موت تک عبادت قرآن اے گل کہندا ہے۔ ظالم ہون بھی آدھے نبی قبراں بھی نمازاں پڑھ دینے، لو سن لو بھائی۔ قرآن کہندا ہے کہ عبادت اونا چر جنہ چر موت تاکر عبادت ہے، موت دے بعد عبادت ختم۔ ایک کہندے نے نہیں جی قبراں وچ بھی وہ نمازاں پڑھ دینے، بلکہ احمد رضا خان صاحب تے کہندے نے قبراں وچ بیویاں بھی آوندیاں نے، اپنیاں حاجتاں بھی نبی پوریاں کر دینے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ظالم یہ نہیں سوچتے کہ بیوی نال حاجت پوری کر لیندے تے امت دی حاجتاں کون پوریاں کرے گا؟ اور نبی دی ذمہ داری ہے نا امت دیاں حاجتاں مسائل دیاں پوریاں کرن۔ نالے کہتے ہیں نبی زندہ حاضر ناظر نے موجود نے سن دے نے، میں کہنا نبی زندہ بھی ہوئے، حاضر ناظر بھی ہوئے، موجود بھی ہوئے۔ پھر قرآن کہتا ہے اذا تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول۔ جب تسی کسے مسئلے دے اندر متنازع ہو جاؤ پھر وہ اپنے مسائل تسی اللہ تے اللہ دے رسول کو حل کراؤ۔ نبی زندہ بھی ہوئے، ویندہ بھی ہوئے، حاضر ناظر بھی ہوئے، تسی نبی کو مسئلہ کیوں نہیں پوچھتے؟ امام ابو حنیفہ دی تقلید کیوں کرتے ہو؟ کہتے ہیں جی ہن نبی موجود نہیں، موجود ابو حنیفہ بھی نہیں، تے جویں ابو حنیفہ تے مذہب تے چل سکتے ہوئے محمد دے مذہب تے کیوں نہیں چل دے صلی اللہ۔ پھر کہتے ہیں نبی حاضر ناظر موجود سنتے بھی نے، ممبر تے آپ، مسلے تے آپ، جماعت آپ کراندا ہے، خطبہ آپ دیندا ہے۔ قرآن کہندا ہے نبی دے ہوندیاں تہاڈیاں آوازاں اونچیاں ہو گئیاں، تہاڈے اعمال برباد ہو جان گے۔ قرآن کہندا ہے اذا كنت فیہم فاقمت لهم الصلاۃ۔ او لوگو سن لو جتھے میرا محمد ہوئے گا تہاڈی نماز محمد پڑھائے گا۔ اذا كنت فیہم فاقمت لهم الصلاۃ، اے میرے نبی جدو
تو انہاں وچ ہوویں انہاں دی جماعت تو آپ کرایا کر جتے نبی ہوئے ہوتے نماز نبی دے ہوندیاں کوئی نماز پریکٹیکلی طور پہ اللہ نے سمجھا دیتا مسئلہ معراج دی رات گئے نے آدم تو لے کے عیسیٰ تک سارے نبی موجود اللہ نے فرمایا میرے محمد تیرے ہوندیاں کوئی نماز نہیں پڑھا سکتا اے ساڈا ایمان عقیدہ ہے جتے ہووے محمد اے ہو ہی نہیں سکدا مسلے دے اتے کوئی کھلو ہی نہیں سکدا صلی اللہ علیہ وسلم نماز دے مسائل بڑے مختصر عرض کراں گا توجہ نال دھیان نال سننا لوگ اندر جی مسائل بیان ہی نہیں کرتے اور جڑے کردے نے انہاں نوں سنتے ہی نہیں جنہاں نوں سنتے نے وہ کردے ہی نہیں انہوں نے فکر ہوتا ہے اپنے چندے دا وہ پچھلا جمعہ میں عبدالغنی محمدی دی مسجد پڑھایا میں کہا چوڑی نہ وچ پھیریا کرو جمعے دا ثواب خراب ہو جاتا ہے وہ میرے تے ناراض ہو گئے لو سن لو اور چندے بندے واسطے مولویوں نہ کرو اللہ دی رضا دی خاطر کام کرو یہ زندگی دے دن پورے ہو جانے نے ہر ایک نے کھا کے سونا ہے تے مرنا ہے جے رب جو لکھ دیتا ہے وہ کھان تو پہلا مر سکدا لوکانوں تو عید آواز کرنا رہے ہو آپ خود جڑا شرک والیاں گلاں کرتے ہو توجہ فرماؤ نماز پڑھنے واسطے آئے ہو شرط ہے پہلا وضو کرنا شرط ہے نا کئی لوگوں نے وضو کئی بدعتاں جاری کر دیتیاں ہر آزاد اتے توندیا دعائی پڑھ دینے کوئی نہیں صرف بسم اللہ پڑھنی ہے ہاتھ تو وہ خلال کرو ہتھا دا اس طرح انگلا پا کے خلال کرو بسم اللہ پڑھ کے وضو کرو بعد میں صرف کلمہ شہادت اشہد اللہ الہ الا اللہ پھر دعائی اللہم جنی متطہرین دعا پڑھو آسمان وال منہ کھڑا کرنا تے انگل کھڑی کرنا کوئی مسئلہ نہیں ہے بدعت ہے کئی وضو وچ پٹھے ہاتھاں نال گردن دا مسا کر دینے غلط ہے کوئی ثابت نہیں گردن دا مسا جدو اسی اس طرح کر کے سر دا مسا کران گے نا توڑ پچھے کھٹی تاکر لے جائیں گے تے اے مسا بچ آ جائے گا گردن دا پھر واپس لے آواں گے تینہ انگلان نال نہیں پورے ہاتھ نال یہ بھی لوگوں نے غلط گل کیتی ہے میرے بھائیوں میں غلط بھی دسنا صحیح بھی دسنا تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی پیاری نماز کیڑی ہے ہن اساں آ کے نیت کرنی ہے ساری نماز یارو عربی وچ اے نیت پنجابی چ کیوں بن گئی ہے اے نیت بھی بدعت ہے اور جس کام وچ بدعت شامل ہو جائے وہ کام قبول ہے ایمانداری نہ ذرا دسو خدا واسطے تہاڈے کول مسجد وچ بیٹھے ہو جمعہ پڑھن آئے ہو انصاف کرنا وہ دودھ افضل ہے کہ پانی افضل ہے آب زمزم پانی ہے نا افضل کی ہے آب زمزم دودھ دے افضل نہیں نا ہاں یہ کون کو دسے گا کوئی جرت نہیں کرے گا وہ جاؤ اتنا 100 روپیہ کلو 200 1000 روپیہ کلو یہ مل جائے گا اس طرح دودھ تے عام ملتا ہے رڑ بھی جاتا ہے اور گناہ ہوئے گا لیکن دودھ 100 روپیہ کلو 110 روپیہ کلو میں زمزم بھی پا لو گے تو پھر بھی ملاوٹ ہوئے گی کوئی یہ نہیں کہے گا کہ زمزم میں دودھ خالص نہیں رہے گا میرے بھی رو پاویں زمزم بھی پا لو زمزم کنی عظمت شان والا ہے لیکن دودھ وچ پا کے دوے گا تے دودھ خالص عبادت تھوڑی بھی ہوئے خالص سنت مطابق ہوئے تے اوہی قبول ہے پہاڑا جنی عبادت کر لو تے عمل قبول نہیں ہونا حدیث ضرور سناواں گئے تھے تو ہمیں سمجھ آ جائے وہ تجھے ایویں ہی آتے نے وہ کوئی چھوٹے امام نے عثمانی صاحب بڑے وڈے عالم نے آج دنیا کوئی ایویں ہی ہے نبی نے کیا ہے کہ 10 دن جاؤ جا کے جہاد کرنا ہے فلانے مقام تے نماز پڑھنی ہے ایک صحابی کہندا سواری میرے کو بڑی تیز ہے
میں بعد وچ پہنچ جاؤں گا انہوں رل پواں گا ہو سکتا زندگی دا آخری سفر ہوئے پھر واپس آواں کہ نہ آواں سوچ کی دی صحابی دی میں آخری نماز جمعے دی مسجد نبوی وچ محمد رسول اللہ دے پیچھے پڑ جاوا نبی نے جمعہ پڑھایا وہ بندہ اتھے ہی بیٹھا آواز ماری تال ادھر آ تو اتھے کیوں بیٹھا ہے میں تے کیا تھی جنگلہ میں جا کے نماز پڑھنی ہے کہندہ اللہ دے رسول میں آج سوچیا سی ہو سکتا ہے آخری نماز ہوئے میں نبی دے پیچھے پڑ جاواں مسجد نبوی وچ جمعے دی نماز میرے منظر ملے یا نہ ملے میرے نبی نے فرمایا سن لے تو مسجد نبوی دے اندر جمعہ میرے پیچھے پڑے آئے اپنی مرضی نہ پڑے آئے جنہ میری مرضی نہ جنگلہ میں پڑے آئے نماز انہاں دے ثواب نو نہیں پہنچ سکتا باویں زمین دے سارے خزانے بھی جمع کر کے دے دیں یہ اپنی مرضی وہ صحابی دی ہے ادھر تے مولوی تے امام دی ہے تے نبی فرماتا ہے زمین دے سارے خزانے تینوں مل جان تو دیکھ انہاں دے ثواب نو بھی حاصل کر سکتا نہیں انہاں میری مرضی نال پڑھے آئے تو اپنی مرضی نال پڑھے آئے اپنی مرضی نال نبی دے پیچھے مسجد نبوی دے اندر جمعے دی نماز پڑھی بھی قبول ہے نہیں یہ دے حدیث ہے نا قرآن سن لو سورہ توبہ عبداللہ بن عبی نبی دے پیچھے مسجد نبوی وچ نمازاں پڑھتا ہے کہ نہیں نبی دا مقتدی ہے وہ دی نماز جنازہ نبی نے پڑھائی ہے صحابہ مہاجرین انصار نے پڑھی ہے کہ نہیں اللہ فرماتے نے استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر اللہ اے نبی ایک باری پڑھی جا 70 بار بھی تو بخشش دی دعا منگے جنازہ پڑھے مہاجر انصار سارے پڑھو تے میں معاف یہ دل وچ محمد دی دل و محبت نہیں یہ اتو اپنے اپنوں ثابت کرنے واسطے نمازہ پڑھتا ہے وہ اسی تے اتو بھی ثابت کرنے واسطے نہیں پڑھتے سارے گھراں آرام نال بیٹھے نے کنے کوئی جمعہ پڑھن آئے نے کوئی مومن مسلمان نے جڑے گھراں بیٹھے نے وہ تواڈے نال زیادہ کہن گے اسی مسلمان ہاں اسی مومن ہاں نبی نے اگ دے عذاب تو منع کیتا ہے لیکن بے نماز دے متعلق کیا ہے میرا دل کرتا ہے میں جا کے انہاں دے گھراں نو اگ لا کے رکھ دیا جڑے نماز پڑھنے واسطے نہیں آتے نماز تواڈے واسطے کوئی معمولی مسئلہ ہے میرے بھائیوں ہن لوکاں نے ہر کم دے اندر بدعتاں جاری کر دتیاں نے پیدائش تو لے کے موت تک وضو تو لے کے استنجے تو لے کے غسل تک بدعتاں نے فیضان سنت ایک مولوی الیاس صاحب نے لکھی ہے قادری صاحب نے وہ دے چاہتے ہیں 70-72 استنجے دی سنتاں نہیں ایڈا مشکل دین نہیں پھر وضو دے اندر بدعتاں غسل دے اندر بدعتاں اور میت جنازے تے بدعتاں مینوں یہ دسو اذان تے ہوندی ہے لوکاں نو جماعت واسطے بلان واسطے مل کے نماز پڑھیے ایسی انہوں نے اذان نکالی ہے نماز جنازہ پڑھ کے مردے نو دفن کر کے بعد اذان آندے نے یہ بدعت ہونے سے کوئی شک ہے جے قبر تے اذان آخری شروع کر دیتی نے نا کفن تے اتے کلمہ لکھو اور کفن تے کلمہ لکھن دا کوئی فائدہ نہیں پڑھیا انہیں آپ تے کلمے تے عمل نہیں کیتا اور تے کلمے والی گل کوئی نہیں تو گا میں نے ایک چوری مبارک سی کوٹ رنجیت شیخ بریدہ کہنے لگا ساڈا پنڈ ہے نا کہنے لگا مولوی تو انہاں بزرگاں دے خلاف گلاں کردا رہنا اے دس کدی کسے مولوی دی قبر تے بھی دیوا بڑھیا ہے انہاں دیاں قبراں تے دیوے بلدے نے میں کیا چوری صاحب دیوا ہوتے باڑی دا جتے ہنیرا ہوئے نظر نہ آدھا ہوئے وہ سادہ تسی آپ کو بولی تو آپ دتی باڑی ہے یار تے مثال کیڑی دینا پیا کیوں بھائی
ہن میری نظر کمزور ہے، اکھاں چ چٹا موتیا ہے، مینوں نظر گھٹ آوندا ہے تے میں دیوا اوتے بننا نا جتے دیوے دی لوڑ ہے۔ میں کیا مولوی صاحب اس واسطے نہیں انہاں دی قبر تے دیوا بال دے کہ مولوی دی قبر وچ رب نے اپنی رحمت دی روشنی رکھی ہے، انہوں دیوے دی لوڑ ہی کوئی نہیں۔ پھر میں کیا چوری صاحب میں نوے دسو ہنیرا تے اندر قبر تے دیوا بالن دا کی فائدہ ہے؟ تو ایتے بیٹھا دیوا کوٹھے تے رکھیا ہوئے تینوں دیوے دا فائدہ کی ہے؟ میں نو آدھا مڑیا تو چلاک بڑا ہے، چودھری سی نا بڑیرا بندہ کوئی 100 سال دے نیڑے لگیا نالے پنڈ دا چودھری سی، آدھا تو ہے بڑا چلاک۔ میں کہا یار چلاکی والی یہ وچ کیڑی گل، تو ڈردا نہیں؟ میں کہا ڈر کلا دا ہے۔ ہن بھی جا کے موٹر وے دے پل تو اترو تے سجے پاسے نا انہوں آدھے سن ماں مرید، وہ تے ماتا رانی جنہوں کہندے سن، گنبد بنیا سی وہ پوجا کرتے سن، کہندے نے تو انہوں ٹا کے وکھا۔ میں کہا دی اجازت دیو، اللہ دی قسم قرآن میرے ہاتھ دے اندر اسی دوویں بھرا میں تے اکرم وہ دے اتے چڑھ گیا انہوں مورا کہ دے کیتا نا آدھا کیا جی ساری ذمہ داری آدھے نے تسی لے جاؤ اٹا۔ میں کہا اسی لے جاؤ گے اللہ دے فضل و رحمت نال، کوئی کچھ نہیں سانو ہوئے گا۔ جدو انہاں کو مورا کیتا تے آندے نے نہیں سانو پوچھنا ہے، پولیس نے آ کے معاف کر دیو تے چھڑ دیو تسی نہ کرو۔ میرے ویرو عقیدہ توحید ایمان اختیار کرو، نماز سونے محمد دی سنت دے مطابق ادا کرو۔ وہ نماز کا دیئے ایاکا نعبدو بھی پڑھی جاندے ہو، رب نال وضو کر کے مسجد وچ آ کے وعدہ کرتے ہو بار بار ایاکا نعبدو و ایاکا نستعین، خالص تیری عبادت کرنے ہیں، تیرے کو مدد مانگنے ہیں۔ وہ تو ترجمہ آدھا ہوئے اس نماز دا علی حجویری دی قبر تے جا کے سجدہ نہ کرو، علی حجویری دی قبر تے کلچے نہ منڈو، اوتھے جا کے نظر و نیازہ نہ دیو، اچھار نہ پاؤ، مکھانے چھولے نہ اوتھے منڈو۔ کیوں نظر و نیاز اللہ دے ناز ایاکا نعبدو و ایاکا نستعین، سجدہ اللہ دی ذات کو کسے نو سوا جائز نہیں، کسے دی عبادت جائز نہیں، نظر و نیاز بھی اللہ دی تے سجدہ عبادت بھی اللہ دا ہے۔ نماز اے ہوئی سکھا دیئے تے جے نمازہ بھی پڑھی جائیں، شرک بھی کری جائیں، نمازہ پڑھی جائیں، علی حجویری داتا منی جائیں، نمازہ پڑھی جائیں، سلطان باؤنو بھی منی جائیں کہ سب کچھ کر سکتا ہے، نمازہ بھی پڑھی جائیں تے تسی دولے شاد بھی سمجھی جاؤ سب کچھ کر سکتا ہے۔ اللہ تو سوا کوئی نفع نقصان دا مالک، نماز دا پیغام ہے بے سنو، نماز دا پیغام ہے، نماز سکھاندی توحید ہے، اے سر رب نے دیتا ہے صرف اپنے اگے چکان واسطے، دل رب نے دیتا ہے محمد دی اتباع واسطے، اے سر کسے اگے چک نہیں سکتا، دل وچ محمد دے سوا کسے دی محبت آ نہیں سکتی۔ اے ہوئی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دا تقاضا ہے۔ اللہ میں نو تو انو سب نو اس کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تے عمل دی توفیق نے فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ آئندہ جمعہ انشاءاللہ ایسے جگہ تو نماز محمدی، نماز رسول پیارے نبی دی پیاری نماز تے موضوع تے او سنت اور بدعت دونوں دا فرق کر کے دسیا جائے گا۔ سنت کیے بدعت کیے صحیح حدیث دی روشنی اندر اے مسئلہ نماز انشاءاللہ بیان کیتا جائے گا۔ پیارے نبی دی پیاری نماز وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون
يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. 12:15 بجے اذان ہوندی ہے. اذان